مگر پروردگار نے حضرت خدیجہ کے اسٹیٹس کو اتنا ہائی کیا کہ خاص ہمارے یہاں عمل آتا. اور یہ جو اب مسئلہ ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو لوگ بہت آ کے کہتے ہیں مولانا ہم پہ قرضے بہت, کوئی دعا بتائیے کہ قرضے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے. مولانا جاب نہیں ملتا, کوئی دعا بتائیے کہ اچھا جاب ملے. مولانا بزنس نہیں چل رہا, کوئی دعا بتائیے کہ. لیکن ایک پرابلم اس میں یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو پیسے دیے, لوگ ہمارے پیسے واپس نہیں کر رہے. اس کے لیے ہمارے پاس الگ سے کوئی دعا نہیں. وہی دعا ہے جو رزق بڑھانے کی دعا ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے. مثلا صرف ایک عمل کہ اگر کسی کے پیسے لوگوں نے دبا لیے, واپس نہیں کر رہے, لوگ لے کے پیسے کھا گئے, اس کی واپسی کے لیے جتنی حدیث کی اور دعاؤں کی کتابیں صرف ایک اتھینٹک عمل ملا, اور وہ یہ ہے کہ یہ آدمی جب مکہ جائے تو خانہ کعبہ کا ایک طواف حضرت خدیجہ کے لیے کرے. ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اپنے علاوہ والدین کے لیے طواف کرتے ہیں, بھائی بہنوں کے لیے طواف کرتے ہیں. ایک طواف صرف حضرت خدیجہ کے لیے کرے, اور اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھے, اور پھر حضرت خدیجہ کے واسطے سے پروردگار سے دعا کرے کہ میرا یہ جو میرا پیسہ لوگوں نے لیا واپس نہیں کر رہا, یہ واپس مل جائے. صرف ایک عمل ہم کو ملا, وہ بھی جناب خدیجہ کے حوالے سے. اب اس کے اندر امام نے اتنا ہی بتایا. علماء کہتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی خود نہیں جا سکتا تو کوئی اور اگر جا رہا ہے تو اس کو نیابت دے دے. لیکن یہ والی چیز کہ کسی نے آپ کا حق دبا لیا, حق کی واپسی کا راستہ صرف ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کا وسیلہ دینا. اور یہاں پر حضرت خدیجہ کے بارے میں جو بات مجھے کرنا تھی, آج حجاب کی بات ہوئی, حضرت خدیجہ کا احسان ہوا. حضرت خدیجہ کے گھر میں ٹوائلٹ بنا کر سعودی حکومت نے اور وہابیوں اپنی خباثت کا مظاہرہ کیا, اس کا ذکر ہوا. حضرت خدیجہ کے حوالے سے عورتوں کی نماز جماعت ہوئی. اب ایک آج کی حد تک بات پوری ہوئی, لیکن اسی آخری جملے سے میں ایک اور بہت اہم اصول آپ کے سامنے پیش کروں. جناب خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے تو خیر ہر دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی, لیکن خاص یہ والی